السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے جانے ادا پر دل ہارے کی 7ویں قسط۔ چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جوہان کا کافی دنوں سے زرمینہ سے سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ کافی بے چین تھا۔ آج وہ رات کو سب کے سونے کے بعد اس سے ملنے کے لیے اسے کمرے میں گیا تو وہاں وہ نہیں تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ کہاں جا سکتی تھی یہ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ضرور اسے بھوک کے کیڑے نے ستایا ہوگا، اس لیے کچن میں گئی ہوگی۔ وہ اس کا انتظار کرنے کی نیت سے بیڈ کے پاس بیٹھنے کے لیے پہنچا تو وہاں پڑی بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا جو شاید کوئی ناول تھا۔ روح یارم، اس نے کتاب پر لکھے نام دلچسپی سے پڑھا۔ اس ناول کا بہت بار ذکر اس نے زرمینہ کے منہ سے سنا تھا جب وہ ضمن لوگوں سے ناولز کی باتیں کرتی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ناول کو کھولا تو زرمینہ کی نشانی کے طور پر فولڈ کیے گئے پیج کی وجہ سے زرمینہ جہاں سے چھوڑ کر گئی تھی ناول وہیں سے اوپن ہوا تھا۔ اس نے وہیں سے ناول پڑھنا شروع کیا، مگر جیسے جیسے وہ ناول پڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے چہرے پر حیرت ابھر رہی تھی۔ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اس نے کتاب واپس بند کرتے رکھ دی تھی۔ یعنی یہ تھا یارم کاظمی جس کا نام لیتے وہ آہیں بھرتی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا، اس نے زرمینہ کو کہتے سنا تھا کہ شوہر ہو تو یارم جیسا۔ زرمینہ کی بات یاد کرتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تبھی زرمینہ ہاتھ میں میگی کا باؤل لیے کمرے میں اپنی دھن میں داخل ہوئی، جبکہ کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی۔ اس نے ذہان کو نہیں دیکھا تھا کمرے میں، اس لیے دروازے کو لاک لگا دے۔ جب وہ پلٹی تو اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے باؤل گرتے گرتے بچا تھا، مگر زرمینہ کیسے گرنے دے سکتی تھی میگی کو؟ اس کی تو جان تھی میگی میں۔ ایک بار ارمان نے اس سے شرط لگائی تھی جس میں مانی نے اسے کہا تھا کہ وہ جیتی تو وہ اسے اچھے والے برانڈڈ کا مہنگا سوٹ لے کر دے گا، پر اس نے سوٹ لینے سے انکار کرتے میگی کا پیک مانگا تھا، جس پر ارمان اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ دروازے کے ساتھ دیوار کے ساتھ پڑے ٹیبل پر باؤل اور کانوں سے ہینڈ فری اتار کر رکھتی سیدھی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ زوہان کے پوچھنے پر اس نے ناں میں گردن ہلائی، پر جب زوہان نے اسے گھوری سے نوازا تو فوراً وہ ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ میں آ سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی کا روم ہے۔ زوہان کے کہنے پر اس نے ہونٹوں کو چبانا شروع کر دیا تھا۔ بری بات زرمینہ، ایسے مت کرو ورنہ میری نیت خراب ہو جائے گی۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے زرمینہ کے قریب جا کر انگوٹھی کی مدد سے اس کے ہونٹ دانتوں سے آزاد کراتا بولا۔ اس کی بات پر زرمینہ لال ہوئی تھی اور اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ ویسے ناول مزے کا ہے تمہارا؟ وہ واپس پلٹ کر بیڈ سے ناول اٹھاتا بولا، جبکہ اس کے ہاتھ میں ناول دیکھ کر زرمینہ کی آنکھیں باہر آنے کو ہوئی تھیں۔ میرا ناول واپس کریں۔ وہ اس کے پاس جا کر اس سے ناول چھیننے کی کوشش کرتی بولی، جبکہ زوہان نے ہاتھ اوپر کرتے ناول اس کی پہنچ سے دور کیا تھا۔ دیں مجھے پلیز میرا ناول۔ وہ چھلتے ہوئے اس سے ناول لینے کی کوشش کرتی بولی، مگر زوہان نے ناول ویسے ہی دور کری رکھی۔ اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے اچانک زرمینہ کا بیلنس بگڑا تھا اور وہ زوہان کے ساتھ بیڈ پر گری تھی۔ زوہان نیچے اور زرمینہ اس کے اوپر تھی، جبکہ زرمینہ کی کمر کے گرد زوہان کا ایک بازو اپنا حصار قائم کیے ہوئے تھا۔ زرمینہ نے شرمندہ ہوتے کھڑے ہونا چاہا، مگر زوہان نے اس کی کوشش ناکام بنائی ہوئی تھی۔ جان بوجھ کر کرتی ہونا ایسا؟ زوہان نے اس کو چہرے کو تکتے خمار آلود لہجے میں کہا، جبکہ زرمینہ کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا مطلب۔ زرمینہ نے ناسمجھی سے پوچھا، یوں جب تم میرے قریب آتی ہو نا تو مجھے لگتا ہے اس سے خوبصورت لمحہ کوئی نہیں ہوگا۔ دل کہتا ہے کہ ہر وقت یہ وقت یہیں تھم جائے اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ یوں ہی قریب رہوں۔ تمہاری یہ ادائیں مجھ پر قاتلانہ وار کرتی ہیں۔ میرے دل کو پہلے بھی ان ہی اداؤں نے گھائل کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آخر کون سا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر۔ ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ اب زوہان کا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ میری محبت، میری چاہت، میرا عشق، سب کچھ تم ہی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بچی سمجھا، مگر مجھے ایک پل میں تم نے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ تم بہت ظالم ہو زرمینہ، سارا قصور تمہارا ہے۔ زوہان کی باتوں کو وہ ہونوں کی طرح سن رہی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی محبت تھی، اس سے محبت تھی۔ اسے کب ہوئی یہ محبت؟ اور آخر میں جب اس نے کہا کہ سارا قصور اس کا ہے تو اس کی سمجھ نہ آیا کہ اس کا کیا قصور ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ زرمینہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا ہی تو قصور ہے زرمینہ، کیونکہ تم نے اس دن بائک پر میرے گرد بازوؤں کا حصار باندھتی اور نہ ہی میں تمہاری محبت کے حصار میں قید ہوتا۔ زوہان کی بات پر زرمینہ کو اس بائک پر اس کے گرد اپنا حصار بنانا یاد آیا تو اسے اپنی عقل پر افسوس ہوا، کیونکہ واقعی اس دن ہی زوہان کا رویہ چینج ہوا تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ زرمینہ نے آنکھیں بڑی کیے معصومیت سے پوچھا، جس پر زوہان نے مسکرا کر چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ صرف محبت نہیں میری جان، صرف محبت نہیں ہے تم سے۔ میری محبت، میری چاہت، میری زندگی، میری خوشیاں، میری سوچ، میرا سکون، میرا دل، میرا عشق اور میری عاشقی۔ لفظ دیکھو تو نہ جانے کتنے ہیں، مگر اگر سمیٹ دوں تو صرف تم ہو۔ زوہان کے اتنے خوبصورت اظہار پر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک میٹھا سا احساس ہوا تھا اسے۔
سے اتنی محبت ہے مجھ سے؟ زرمینہ نے شرماتے ہوئے پوچھا، جس پر ذوحان نے بڑی خوبصورتی سے شعر پڑھا تھا: کوئی اس شخص سا دنیا میں کہاں ہوتا ہے، لاکھ چہروں میں جسے دل نے چنا ہوتا ہے۔ ہم تو اس موڑ پر آ پہنچے ہیں محبت میں جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے۔ ذوحان کے شعر پر وہ کھل کر ہنسی تھی۔ ذوحان کو اس کے ہنسنے پر یوں محسوس ہوا جیسے ہر طرف بہار آ گئی ہو۔ چلیں اب کھڑے ہونے دیں مجھے، اٹھنے کی کوشش کرتی بولی، جس پر ذوحان نے اسے کھڑا ہونے دیا تھا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ویسے تم بے فکر رہو، میں یارم کاظمی جیسا شوہر بن جاؤں گا، بلکہ اگر موقع دو تو ابھی بھی ثبوت دے سکتا ہوں۔ وہ شرارت سے اس کی جانب جھکتا بولا، جس پر اس نے استغفار کرتے اسے دور کیا تھا۔ نہیں، مجھے یارم جیسا شوہر چاہیے، پر ایز اے کیئرنگ، ایز اے رومانٹک نہیں۔ وہ بیڈ پر پڑی اپنے ناول کی بک اٹھا کر بولی، کوئی بات نہیں جانے عزیزم، تمہیں میں پوری طرح بن کر دکھاؤں گا، ایز اے کیئرنگ بھی اور ایز اے رومانٹک بھی۔ ذوحان نے اس کے گال کھینچتے کہا، اچھا جائیں اپنے کمرے میں، کیونکہ مجھے اپنے نوڈلز کھانے ہیں جو اب بالکل بھی فریش نہیں رہے ہوں گے۔ زرمینہ نے اسے دور جا کر باؤل اٹھاتی بولی، اس کا مقصد اپنی شرم مٹانے کا تھا، جبکہ ذوحان اس کے یوں کرنے پر ہنسا تھا۔ چلا جاتا ہوں، پر مجھے بھی 2 نوڈلز۔ ذوحان بیڈ پر واپس بیٹھتا بولا، جس پر زرمینہ نے پہلے تو اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا، پھر اسے قریب آ کر بیٹھتی باؤل اس کے سامنے کر گئی تھی۔ ذوحان کے اظہار پر اسے نہ جانے کیوں اپنا آپ اسپیشل لگ رہا تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی، جبکہ دل میں بھی عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ شادی میں 4 دن رہ گئے تھے، جبکہ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے زمل اور سفیان کے دل کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ زمل تو پھر بھی خود پر پہرے بٹھائے بیٹھی تھی، مگر سفیان سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے سفیان؟ 4 دن بعد گھر میں شادی اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں لندن جانا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ فائدہ بیگم غصے سے سفیان سے بولی، جبکہ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سوری ماں، مگر میرا جانا ضروری ہے۔ سفیان نے انہیں منانا چاہا، جس پر انہوں نے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضیاں، مجھے مت بناؤ کہ نہ مجھ سے پوچھو۔ وہ غصے اور ناراضگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ پیچھے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ لمبا سانس کھینچ کر وہ بیڈ کی ڈراور کے پاس جا کر اندر سے ایک ڈبی نکال چکا تھا۔ ہاتھ میں موجود ڈبی کو دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور جمل کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ حوریہ، یہ کپڑے پہنے اور میک اپ کرنے کے لیے لایا ہوں، صرف رکھنے کے لیے نہیں۔ ذیشان نے اس دن حوریہ کو اچھی خاصی شاپنگ کروائی تھی، اسے میک اپ اور طرح طرح کے خوبصورت جوڑے لے کر دیے تھے، مگر حوریہ نے کچھ بھی یوز نہیں کیا تھا، اس لیے وہ غصے سے آج اس پر گرجا تھا۔ وہ میرا دل نہیں کرتا، حوریہ نے منہ نیچے کرتے کہا۔ دل کرے یا نہ کرے، نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر رہا کرو، سمجھی؟ ذیشان کے کہنے پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ ذیشان کو پتا تھا بس سر ہلانے تک ہی بات مانی ہے، مگر اسے پتا تھا اپنی بات منوانا۔ سفیان نے زمل کے کمرے کے باہر پہنچ کر دروازہ نوک کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زمل نے دروازہ کھولا تو سفیان کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا میں آ جاؤں اندر؟ سفیان نے مسکرا کر پوچھا، جس پر وہ سائڈ پر ہٹی تھی اور سفیان کمرے کے اندر آیا تھا۔ سوری زمل، میں آپ کی شادی میں نہیں شامل ہو سکوں گا شاید، کیونکہ مجھے لندن جانا ہے میٹنگ کے لیے۔ سفیان کی بات پر اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، پر وہ کچھ نہیں، بس یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ اسے چپ کرواتا بولا اور وہ ڈبی زمل کے سامنے کی تھی، جسے زمل نے تھام لیا تھا۔ شکریہ، زمل نے بمشکل آنسو پیتے کہا، جبکہ سفیان کی تو خود حالت خراب ہو رہی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے سحر کو بھی دینا ہے گفٹ، وہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ پیچھے اس کی دی گئی انگوٹھی کو سینے سے لگا کر رو دی تھی۔ زرمینہ باہر لان میں بیٹھی تو ارمان منہ لٹکا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا مانی؟ زرمینہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ بہت کم نظر آتا تھا مانی کو یوں لٹکائے بیٹھنے۔ یار میں کیا بچہ ہوں؟ ارمان نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں تو کیوں؟ ارمان نے کہنے پر اس نے فٹ سے کہا، نو یار، مما کیوں کہہ رہی ہیں، چھوڑ دو بچپنا، اب بڑے ہو گئے ہو، پتہ نہیں کب عقل آئے گی تمہیں۔ ارمان کے بتانے پر اسے ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ کنٹرول کر گئی تھی۔ اوہو سیڈ نہ ہو، مجھے روز پڑتی ہے ڈانٹ اور تانے بھی ملتے ہیں، مگر ڈھیٹ بنی سن لیتی ہوں تو بس چل کر میری تم بھی بس چل کرو میری طرح۔ زرمینہ سے چل کرتی بولی، جس پر وہ ہو بھی گیا تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ایمن کیسی ہے؟ وہ اپنی اداسی بلائے زرمینہ سے ایمن کا پوچھنے لگا، جس پر زرمینہ خوشی سے اسے ایمن کا بتانے لگی۔ مانی تیرے بچوں کا نام میں رکھوں گی۔ اچانک بات کرتے کرتے اسے یاد آیا تھا، اوکے ڈن کرو، پر پہلے بیوی تو آ جائے۔ ارمان نے ہاں کرتے آخر میں آہیں بھرنے والے انداز میں کہا، جس پر زرمینہ نے کہکا لگایا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے باہر انہیں دیکھتے ذوحان کو یہ منظر پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جلدی سے یونی کے لیے تیار ہو کر بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آج وہ بہت لیٹ ہو گئی تھی، 2 کلاسز چھوٹ گئی تھی پہلے ہی اس کی۔ بریڈ پر جیم لگا کر کھاتے، وہ جوس پیتے، سب کو خداحافظ بول کر باہر نکل گئی، کیونکہ ذوحان تیار ہو کر جا چکا۔ باہر نکل کر اسے گاڑی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ہاں ذوحان بلو شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے 125 بائک پر بیٹھا ضرور نظر آیا تھا۔ گاڑی کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس جاتی پوچھنے لگی۔ آج ہم بائک پر جائیں گے، آؤ
بیٹھو۔ وہ بائک اسٹارٹ کرتا بولا۔ زرمینہ بھی کندھے اچکا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ ذوحان اس کے بیٹھنے پر بائک آگے بڑھاتا گھر سے دور لے گیا تھا۔ گھر سے تھوڑا سا دور جاتے ہی اس نے بائک کو روکا تھا، جبکہ اس کے یوں بائک روکنے پر زرمینہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے یوں پوچھنے پر ذوحان نے بنا کوئی جواب دیے تھوڑا سا مڑ کر اس کے بازو پکڑ کر اپنی کمر کے گرد باندھے تھے۔ زرمینہ تو اس کے یوں کرنے پر پہلے حیران ہوئی، پھر شرمیلی سی ہنسی ہنس دی۔ اف ذوحان آپ بھی نا، وہ ہنستے ہوئے کہتی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی، جبکہ ذوحان اب پرسکون ہوتا پھر بائک اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ذوحان مجھے یاد آیا کہ میں نے چھٹیوں کی درخواست دی تھی شادی کے لیے، اور اسی ہفتے ہمارے ٹیسٹ اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہاف بک کہ تو پرنسپل سر نے منع کر دیا ہے چھٹی دینے سے۔ میتھ کے سر کہہ رہے تھے کہ اپنے بابا یا بھائی کو لے کر آنا، ان کے کہنے پر وہ تمہیں چھٹی دے دیں گے، تو آپ حیدر بھائی کو بھیج دینا یونی۔ زرمینہ جب یونی کے گیٹ کے باہر پہنچ کر اندر جانے لگی تو اچانک یاد آنے پر اس نے ذوحان سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حیدر کو کیوں تکلیف دینی، چلو میں چلتا ہوں۔ ذوحان بائک سے اترتا بولا، ارے پر انہوں نے بابا یا بھائی کا کہا تھا۔ زرمینہ نے اسے سمجھانا چاہا، پتہ ہے مجھے، پر جانا میں بھی تمہارا شوہر ہوں تو مطلب میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ ذوحان نے کی بات زرمینہ کو بھی صحیح لگی، اس لیے وہ بھی فوراً مان گئی۔ وہ پرنسپل کے آفس کی جانب جا رہے تھے اور زرمینہ میڈم کے چہرے کی رنگت غصے سے لال ہو گئی تھی، کیونکہ یونی کی بہت سی لڑکیاں ذوحان کو آہیں بڑھتی دیکھ رہی تھیں۔ وہ تو باقاعدہ ان لڑکیوں کو اپنی نقاب سے جھلکتی آنکھوں سے گھوریوں سے بھی نواز رہی تھی۔ ذوحان آپ نقاب لیا کریں۔ زرمینہ کے منہ پھلا کر کہے گئے الفاظ پر ذوحان کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کیسے نقاب لے سکتا ہوں؟ زرمینہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نقاب تو لڑکیاں کرتی ہیں، جبکہ میں لڑکا ہوں۔ ذوحان نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ ہاں تو پھر آپ کم پیارے لگا کریں، ساری لڑکیاں آپ کو دیکھتی ہیں اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر ذوحان کو اس پر جی بھر کر پیار آیا تھا۔ میں صدقے میری جان کے تم بے فکر رہو جانے ذوحان، مجھے لڑکیاں چاہیں دیکھیں مگر میں صرف تمہیں دیکھتا ہوں۔ ذوحان کے پیار سے کہنے پر اس کے گال لال ہوئے تھے اور شرما کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ دونوں پرنسپل کے آفس میں بیٹھے تھے اور پرنسپل آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اگر پتا ہو زرمینہ، تو چھٹیاں لینے باپ یا بھائی یعنی کوئی محرم آتا ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے یہ آپ کے بھائی نہیں کزن ہے۔ پرنسپل کی بات پر زرمینہ نے ذوحان کی جانب دیکھا تھا۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، محرم آتا ہے اور میں ان کا شوہر ہی ہوں۔ میرے خیال سے باپ بھائی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے میرا آنا۔ ذوحان کے کہنے پر پرنسپل کے چہرے پر حیرانگی چھائی تھی۔ پر ان کی تو شادی نہیں ہوئی؟ پرنسپل نے حیرت سے کہا۔ جی بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی نکاح ہوا ہے اور وہ بھی سادگی سے۔ یہ دیکھیں نکاح نامہ۔ ذوحان کے کہنے کے ساتھ آخر میں موبائل پر نکاح نامے کی تصویر دکھائی تو پرنسپل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ او اچھا پھر ٹھیک ہے مسٹر ذوحان، آپ کی بیوی کو چھٹیاں مل جائیں گی، لیکن انہیں بعد میں ٹیسٹ دینے ہوں گے۔ پرنسپل کے کہنے پر ذوحان نے زرمینہ کو دیکھا تھا۔ میں دے دوں گی بعد میں، وہ فوراً بولی، جس پر ذوحان نے پرنسپل کو ڈن کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے اپنے آفس کے لیے نکل گیا تھا اور زرمینہ خوشی سے اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ذیشان آج گھر پر ہی تھا، اس لیے حدید کے ساتھ خوب کھیل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے پیٹ پر بٹھائے اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ کافی دیر کھیلنے کے بعد اس کے پاس رکھے فیڈر جو حوریہ رکھ کر گئی تھی وہ اٹھایا اور حدید کو پلانے لگا۔ اب حوریہ حدید کو فیڈر کی عادت ڈال رہی تھی، کیونکہ اگر وہ ابھی بھی عادت نہ ڈالتی تو اسے بعد میں مشکل ہونی تھی۔ حدید فیڈر پیتے ہوئے ہی سو گیا تھا۔ ذیشان اسے جھولے میں لٹا کر خود کمرے سے نکل گیا تھا۔ ابھی وہ آخری سیڑھی پر پہنچا ہی تھا تبھی کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ وہ فوراً آواز سنتے کچن کی جانب بھاگا تھا۔ کچن میں پہنچتے اسے زمین پر جگ ٹوٹا نظر آیا تھا، جبکہ حوریہ پریشانی سے ٹوٹے جگ کو دیکھ رہی تھی۔ ذیشان نے پاس جاتے حوریہ کو سائڈ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر حوریہ کو لگا وہ اسے مارنے لگا ہے، اس لیے وہ فوراً آنکھیں بند کرتی نیچے بیٹھی تھی۔ غلطی سے جگ گر گیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرایا، وہ ڈرتے ہوئے کانپتے جسم کے ساتھ بولتی ذیشان کو حیران کر گئی تھی۔ کیا اس قدر ڈر تھا اس کے دل میں؟ ذیشان کا نہیں حوریہ، میں کچھ نہیں کہہ رہا، تم ادھر آؤ، شاباش، کانچ لگ نہ جائے تمہیں، ملازمت صاف کر دے گی۔ وہ اس کے پاس جا کر اسے کھڑا کرتا سائڈ پر لاتا بولا، جبکہ اس کے یوں بنا مارے بنا ڈانٹے نرمی سے بات کرنے پر حوریہ نہ سمجھی بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہلکی آواز میں بولی۔ کیا کر رہا ہوں؟ ذیشان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیوں آپ پہلے کی طرح مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ کیوں مجھ پر نرمی دکھا رہے ہیں؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی چال کو سمجھ نہیں رہی؟ نہیں، یہ غلط سوچ ہے آپ کی، کیونکہ میں اچھے جانتی ہوں آپ کی چال کو۔ میرے ساتھ نرمی برت کر مجھے اپنی نرمی کی عادی بنا رہے ہیں، جبکہ یہ نرمی صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کی اولاد صحیح سلامت دنیا میں، اس لیے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ اور یہ بھی سوچ ہے آپ کی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ واپس اپنے اصل روپ میں آئیں گے اور پچھلے سارے حساب برابر کریں گے۔ اگر یہ سوچ ہے تو پلیز مجھے نہیں چاہیے آپ کی کرم نوازیاں، آپ کا یہ روپ مجھے زیادہ خطرناک لگتا ہے۔ آپ مجھے اس نرمی کی عادت ڈال کر خود بدل جاؤ گے اور میں جسے مار پیٹ کی جگہ نرمی اور محبت کی عادت ہو جائے گی، واپس آپ کا پہلا روپ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تو پلیز نہیں چاہیے آپ کی نرمی، نہیں چاہیے مجھے آپ کی محبت۔ ابھی بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے نا؟ مجھ پر آ رہا ہوگا، بالکل آ رہا ہوگا، تو
تو مارے مجھے روکے نہ خود کو، مجھے عادت ہے مار پیٹ کی، فکر نہ کرے، بیبی کو بھی پتہ ہے، اس کی ماں کو عادت ہے، مارے نہ، مار کیوں نہیں رہے، مارے مجھے۔ وہ جذباتی اور پاگل پن سے بولتی ذیشان کو حیران کر رہی تھی، جبکہ آخر میں جب وہ پاگلوں کی طرح کہنے کے ساتھ باقاعدہ ذیشان کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تو ذیشان کو ہی وہ ذہنی مریضہ لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے حوریہ، تمہیں پاگل ہو گئی ہو، کیا حرکت ہے یہ؟ وہ اپنے ہاتھ حوریہ کی پکڑ سے آزاد کراتا غصے سے بولا، ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں، مجھے پاگل بنانے والے آپ ہیں، سنا آپ نے، آپ ہیں مجھے پاگل بنانے والے۔ وہ بھی جواب میں غصے سے ہی چیخی تھی، جبکہ ذیشان کو اس کی حالت دیکھ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ واقعی اس کی حالت اس کی بدولت تھی۔ زیادہ پینک ہونے کی وجہ سے حوریہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتی، ذیشان نے فوراً اسے تھاما تھا۔ حوریہ کو ڈاکٹر چیک اپ کر کے گیا تھا اور اس وقت وہ سو رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ ذیشان کمرے میں ٹہلتا ماضی میں کیے گئے حوریہ پر اپنے ظلم کو یاد کر رہا تھا، تبھی ملازمہ نے اسے ذوحان نامی شخص کے آنے کا بتایا۔ ذوحان کا نام سن کر ذیشان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ فوراً ملازمہ کو پیچھے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اسے ذوحان نظر آیا تھا، جو صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ واہ یار، کیا سرپرائز دیا ہے تم نے، وہ ذوحان کے قریب جاتا گلے لگاتے خوشی سے بولا۔ بس میں نے کہا ایسے چھوٹے موٹے سرپرائز دینے چاہیے ہیں۔ ذوحان نے اسے الگ ہوتے ہنستے ہوئے کہا، اچھا بتاؤ کیا لوگے، چائے، کافی، جوس؟ بلکہ لنچ کا ٹائم ہے، لنچ کرتے ہیں ساتھ۔ ذیشان کے کہنے کے ساتھ ملازمہ کو آواز دینی چاہی، پر ذوحان نے منع کر دیا، نہیں یار، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، بس میں تمہیں کارڈ دینے آیا تھا شادی کا۔ ذوحان نے اپنے لیپ ٹاپ بیگ سے کارڈ نکالتے کہا، تمہاری شادی ہے؟ ذیشان نے حیرت اور خوشی سے ملی جلی کیفیت میں پوچھا، جس پر ذوحان ہنسا تھا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، پر ابھی میری نہیں، میری سسٹرز کی ہے۔ ذوحان کے کہنے پر ذیشان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ اتنی جلدی شادی کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے؟ ذیشان کی شکی انداز میں کہنے پر ذوحان ہنسا تھا، حضور دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ ذوحان آنکھ دباتا بولا، ہاں تو ہم سے بھی سٹوری شیئر کریں کہ آخر دال کیسے کالی ہوئی؟ ذیشان نے دلچسپی سے پوچھا، جس پر ذوحان نے مسکراتے ہوئے اسے سب بتایا کہ کیسے اس کی زرمینہ سے بنتی نہیں تھی، کیسے اس سے اچانک محبت ہوئی اور کیسے اگلے ہی دن سرداروں نے ان کا نکاح کروایا۔ ذیشان کو تو اس کی سٹوری سن کر حیرت ہوئی تھی، مگر پھر اچانک ہی ہنسنا شروع ہو گیا تھا۔ اف ذوحان، مطلب کہ کیا سچویشن ہو گئی جو تم سرداروں کے سامنے بے بس ہو گئے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، جس پر ذوحان نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مارا تھا۔ اچھا مذاق کر رہا تھا، میرے خیال سے تمہیں اب سب بتا دینا چاہیے گھر والوں کو۔ ذیشان اس بار سیریس ہوتا بولا، ہاں بس یہ شادی ختم ہو بتاتا ہوں، کیونکہ ابھی تو گھر میں سب شادی کی تیاری میں مگن ہے۔ ذوحان کے کہنے پر ذیشان نے انشاءاللہ کہا تھا، اچھا یار، تم نے ضرور آنا ہے شادی پر، اور میرے بھتیجے اور بھابھی کو بھی ساتھ لانا ہے، ویسے بھابھی سے تو ملواؤ، اور اپنے بیٹے سے بھی۔ ذوحان نے پہلے شادی میں ضرور آنے کا کہتے آخر میں حوریہ اور حدید کے بارے میں پوچھا۔ بس یار، تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نیند کی دوائی دے کر ڈاکٹر نے تو وہ سو رہی ہے، اور حدید بھی سو رہا ہے، رکو میں حدید کو لاتا ہوں۔ ذیشان اسے کہتا آخر میں حدید کو لانے جانے لگا، مگر ذوحان نے روک لیا، نہیں رہنے دو، شادی پر مل لوں گا، ابھی میں چلتا ہوں، گھر میں بہت کام ہے۔ ذوحان کھڑے ہوتے بولا، کچھ دیر اور رک جاتے اچھا لگتا، پر چلو تم کام بھی کرنے ہیں اس لیے روک نہیں سکتا، ورنہ تمہیں جانے نہ دیتا بھی۔ ذیشان اسے گلے لگاتے بولا، جس پر ذوحان ہنسا تھا، انشاءاللہ اگلی بار زیادہ دیر رکوں گا، وہ کہتے اللہ حافظ بول کر چلا گیا تھا، جبکہ ذیشان بھی اسے باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن ہال میں ہونا تھا، اس لیے سب تیار ہو کر ہال ہی جانے والے تھے۔ سفیان، تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ امی اسے کمرے میں آئی تو اسے بنا کپڑے تبدیل کیے بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے دیکھ کر حیرت سے بولی، نہیں ماں، میرا دل نہیں جانے کا، پہلے ہی دادا جان نے مجھے لندن جانے سے روک دیا، اور اب آپ پلیز مجھ پر زور مت ڈالیے کہ جانے کے لیے، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ آنکھوں سے بنا بازو ہٹائے بولا، سفیان میری جان اٹھ کر بیٹھو اور ادھر دیکھو میری طرف۔ امی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا بازو ہلاتی بولی۔ وہ اٹھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ماں کا کہا ٹال بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے بے دلی سے اٹھ بیٹھا۔ جی ماں کہیے، کیا کہنا ہے؟ وہ اپنی لال ہوئی آنکھوں کو بنا اٹھائے ہاتھوں کی لکیروں کو تکتا بولا، ادھر دیکھو پہلے میری طرف۔ فائزہ بیگم نے اس کے چہرے کو اپنی جانب کرتے کہا، جس پر اس نے اپنی لال ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر امی کا ہاتھ اپنے دل پر گیا تھا، یا میرے اللہ، سفیان کیا بات ہے بیٹا، اس طرح کیوں ہو گئے ہو تم؟ نہ اپنی حالت کی فکر ہے، نہ کسی چیز کا ہوش۔ امی نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا، جبکہ وہ خاموشی سے واپس نظریں جھکا گیا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ امی نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آتا، کہیں تم سحر کو پسند؟ امی کے کہنے پر اس نے نام گردن ہلائی تھی، جبکہ ضبط کے چکر میں اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا رکھی تھی۔ سحر نہیں تو زمل؟ اب کی بار امی کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ سفیان میری جان، میرے بچے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس کے رونے پر امی خود بھی رو پڑی تھی اور اسے گلے لگاتی بولی، جبکہ ماں کے گلے لگتے ہی وہ بچوں کی طرح رویا تھا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ غلط، سراسر غلط۔ مرد اپنے رب کی عبادت میں روتا ہے، مرد اپنے عزیزوں کے دکھ میں روتا ہے، مرد اپنی پسندیدہ عورت کے لیے روتا ہے۔ ہاں، مرد کے پاس ہی تو دل ہے،
اس کی بھی جذبات ہیں، مگر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے خود پر بند باندھے رکھتا ہے، مگر جب اس کی من پسند عورت اس سے دور جاتی ہے تو وہ بند بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ماں، میرا دل پھٹ رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، دن میں میرا دل اس کی جدائی کی خبر برداشت نہیں کر پا رہا تو کل کیسے برداشت ہوگا مجھ سے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے لندن، پر دادا نے نہیں جانے دیا۔ اب میں نہیں دیکھ پاؤں گا اسے کسی اور کا ہوتا، میں مر جاؤں گا ماں، میں مر جاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح روتا فائزہ بیگم کی گود میں سر رکھے ان کو اپنا غم سنا رہا تھا، جبکہ اس کے مرنے والی بات پر انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کہتے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تمہاری ماں بھی مر جائے گی، میں مر جاؤں گی سفیان، سچ میں اس بار میں مر جاؤں گی اگر اس بار میری اولاد کو کچھ ہوا تو۔ فائزہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر بولی، جبکہ ان کے لہجے میں گہرا کرب چھپا تھا۔ میں کیا کروں ماں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا بے بسی سے بولا، میں بات کروں نائلہ سے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتی اپنے آنسو صاف کرتی بولی، جبکہ سفیان نے نام سر ہلایا، نہیں ماں، آپ نہیں کریں گی بات، اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سنبھال لوں گا خود کو، اپنے دل کو سمجھا لوں گا، میری قسمت میں تھی ہی نہیں وہ۔ نام سر ہلاتا بولا، ٹھیک ہے، پر پلیز میرا بیٹا اپنی حالت سدھارو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ پا رہی، دیکھو خود کو کیا حالت بنا رکھی ہے، نہ داڑھی بنوائی ہے نہ بال، یہ تو میرا سفیان نہیں ہے، مجھے میرا سفیان چاہیے، واپس لاؤ میرا سفیان۔ امی اس کا چہرہ تھپکتی بولی، جس پر اس نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہاں میں سر ہلایا تھا، کوشش کروں گا ماں۔ سفیان کے کہنے پر فائزہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ آج کے بعد مرنے کی بات مت کرنا سفیان، میں اپنی ایک اولاد کو کھو چکی ہوں تو میں نہیں کھو سکتی، میں جانتی ہوں کیسے قیامت خیز لمحہ ہوتا ہے جب ایک ماں سے اس کی اولاد دور ہوتی ہے۔ فائزہ بیگم گہری سوچ میں کھوئی بولی تھی، جبکہ انہیں دکھی ہوتا دیکھ کر سفیان نے کس کر گلے لگایا تھا۔ میں ہوں نا ماں آپ کے پاس، تو پلیز دکھی مت ہو، وہ انہیں دلاسا دیتے بولا، جبکہ وہ اسے گلے لگنے پر مسکراتی تھی۔ ان دونوں کو ایک ہی اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا، دونوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر جہاں سحر کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ اور شرماہٹ تھی، وہیں جمل کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تھی۔ سب کے مہندی لگانے کے بعد وہ آیا تھا اسٹیج پر، اس کے آنے کا موڈ نہیں تھا، اگر ابو کے کہنے پر وہ آ گیا تھا مہندی کی رسم کرنے، اس کے آ کر بیٹھنے پر جمل کے ہاتھ کانپے تھے، آنسو آنکھوں سے آنے کو بےتاب ہوئے تھے۔ حالت تو سفیان کی بھی یہی تھی، مگر وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھا۔ مہندی مبارک ہو جمل، سحر کو مہندی لگا کر وہ جمل کے ہاتھ پر مہندی رکھتا بولا، جبکہ اس کے بولنے پر جمل نے ہونٹ زور سے آپس میں پیوست کیے تھے۔ شکریہ، وہ بمشکل بولی، جبکہ سفیان بناوٹی مسکراہٹ دیتا اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ اب اس سے اور وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا تھا۔ دو بارات آنی تھی، اس لیے سب کو ایک پل کی بھی فرصت نہیں تھی، سب ہال میں موجود تھے۔ سحر کی بارات آ چکی تھی، مگر جمل کی بارات نہیں آئی تھی ابھی تک۔ سب لوگ پریشان تھے کہ ابھی تک آخر بارات آئی کیوں نہیں۔ حوریہ کی کل طبیعت خراب تھی، اس لیے مہندی پر ذیشان نہیں آ سکا تھا، مگر آج وہ آ گیا تھا بارات پر۔ حوریہ اور حدید بھی اس کے ساتھ تھے۔ حوریہ کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا آنے کا، مگر اس کے انکار پر ذیشان نے اسے ڈرانے کے لیے پرانے غصے والے انداز میں کہا تھا، تو وہ ڈر کر فوراً مان گئی تھی۔ وہ آیا تھا تو ذوحان اسے ہال کے باہر ہی نظر آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ذیشان کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ حدید کو اٹھائے حوریہ کے ساتھ ذوحان کے پاس پہنچا تھا۔ کیا بات ہے ذوحان، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ ذیشان نے اسے حیرت سے پوچھا۔ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں یار، جمل کی بارات نہیں آئی ابھی تک، اور وہ لوگ کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ ذوحان اپنا ماتھا مسلتا بولا، اللہ خیر کرے، تم پریشان نہ ہو، آ جائیں گے ضرور، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ اسے کندھے پر ہاتھ رکھتا تسلی دیتے بولا، انشاءاللہ۔ اچھا تم بھابھی کو اندر بھیجو، باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ ذوحان حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ذیشان سے حدید کو لیتے پیار کرتا بولا، ہاں تم پلیز اپنی کسی سسٹر سے کہو حوریہ کو اندر بھیج دو تاکہ اسے بھی کمپنی ملے۔ ذیشان کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلاتا اندر جانے لگا، مگر تبھی زرمینہ اپنی میکسی سنبھالتی باہر اس کے پاس آئی۔ ذوحان، تایا جان اور بابا بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ اس کے پاس آتی بولی، اچھا میں آتا ہوں، تم بھابھی کو اندر لے جاؤ ذیشان یہ میری وائف ہے زرمینہ۔ ذوحان پہلے زرمینہ سے کہتا، آخر میں ذیشان سے بولا، جس پر ذیشان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور زرمینہ خوش دلی سے حوریہ سے ملی تھی۔ ذوحان، یہ بیبی کتنا پیارا ہے، مجھے پکڑائے نا۔ زرمینہ اس کی گود میں موجود حدید کو گالوں کو کھینچتی بولی، جبکہ اس کے گال کھینچنے پر حدید نے شرما کر اپنا چہرہ ذوحان کی گردن میں چھپایا تھا۔ حدید کے شرمانے اور زرمینہ کے اس پر فدا ہونے پر ذوحان اور ذیشان کے ساتھ حوریہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں پکڑو اسے، اور حوریہ بھابھی کو اندر لے کر جاؤ، انہیں کمپنی دو، ذوحان نے حدید کو اسے دیتے کہا، جبکہ وہ خوشی سے حدید کو پکڑ کر حوریہ کے ساتھ چلنے کا بولتی اسے اندر لے کر بڑھ گئی تھی، اور ذوحان شاید ذیشان کے ساتھ ہی بابا اور چاچو کی بات سننے گیا تھا۔ سب بڑے اور مرد ایک ساتھ جمع تھے۔ اصغر اور دولہا بنے ظہیر کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، جبکہ ذیشان بھی ان کے پریشانی میں شریک تھا۔ اس سچویشن میں سفیان کو بھی فکر تھی، کیونکہ وہ بھی جو بھی تھا، اگر جمل کی بارات نہ آتی تو ان کی بدنامی ہوتی، اور اپنی محبت کی بدنامی قبول نہیں تھی۔ ذوحان، ایک بار پھر کال کرو ذرا لڑکے والوں کو، شاید اٹھا لیں۔
शब्बीर शाह के कहने पर वो हॉल में हाँ में सर हिलाता फ़ोन पर कॉल मिलाने लगा। 3-4 बेल बजने के बाद इस बार फ़ोन उठा लिया गया था। फ़ोन पिक होते ही जोहान ने तो फ़ोन दादा जान को पकड़ाया था, जबकि दादा जान उनसे अभी तक ना आने की वजह पूछने लगे। माफ़ करें शब्बीर साहब, मगर मेरा बेटा सुबह से गायब है घर से, और उसके कमरे में ख़त मिला है कि उसे ये शादी नहीं करनी क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। हम सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए आपकी कॉल नहीं उठाई, मगर अब हम आपसे माजरत करते हैं क्योंकि हम बारात नहीं ला सकते। दूसरी जानिब से लड़के का बाप उन्हें ना आने की वजह बताने लगा, जबकि उसकी बातों पर दादा जान को बहुत गुस्सा आया था। लाने की ज़रूरत भी नहीं है बारात, अगर आपका बेटा राज़ी नहीं था क्यों ज़बरदस्ती कर रहे थे आप लोग? मेरी पोती कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं है, समझे? दादा जान गुस्से से कहते कॉल काट चुके थे, जबकि बाकी सब उनको हैरत से देखते असल बात जानना चाह रहे थे। नहीं ला रहे वो बारात। शब्बीर शाह की बात जहाँ सबको हैरत हुई थी, वहीं हशमत साहब एकदम लड़खड़ाए थे। बाबा! हशमत साहब के लड़खड़ाने पर हैदर ने उन्हें फ़ौरन थामा था। क्या कर रहे हो हशमत, दिल छोटा क्यों कर रहे हो? अभी ज़िंदा हूँ, मैं अपनी पोती का तमाशा नहीं बनने दूंगा। शब्बीर साहब आगे होते हशमत शाह के कंधे पर हाथ रखते बोले। बारात के अभी तक ना आने पर जिमल खुद परेशान थी, चाहे वो राज़ी नहीं थी इस शादी पर, मगर किसी भी औरत के लिए बुरी बात होती है कि उसकी शादी वाले दिन उसकी बारात ना आए। वो मुसलसल रो रही थी, जबकि दुल्हन बनी सहर, मुस्कान, ज़रमीना, हत्ता के हुरिया भी उसे तसल्ली दे रही थी। वो उसे तसल्ली दे रही थी कि तभी सब मर्द हजरात दरवाज़ा नॉक करते ब्राइडल रूम में आए थे। जिमल को रोता देखकर सुफियान के दिल में टीस सी उठी थी। जिमल बेटी, मुझे बात करनी है आपसे। दादा जान के कहने पर वो फ़ौरन खड़ी होती उन्हें देखने लगी। तुम्हारी बारात नहीं आएगी। दादा की बात पर उसकी हिचकी बंधी थी, मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं होने दूंगा। पहले मेरा फैसला था वो लड़का, और मेरा फैसला गलत निकला, मगर अब मैं फैसला तुम पर छोड़ देता हूँ बेटा। हमारे घर के सारे कंवारे लड़के तुम्हारे सामने हैं, जोहान, सुफियान, अरमान। तुम इन तीनों में से जिससे कहोगी तुम्हारा निकाह करवा दिया जाएगा। दादा जान की बात पर सुफियान और जिमल दोनों के साथ सबके दिल रुके थे। जोहान और अरमान के तो फिक्र से, क्योंकि जोहान तो कंवारा था नहीं और अरमान एमन को पसंद करता था, मगर हाँ, अगर अभी अरमान को ज़रूरत पड़ती कुर्बानी देने की तो वो दे देता खुशी खुशी अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए। ये कुर्बानी सांस तो ज़रमीना का भी रुका हुआ था, क्योंकि दादा ने जोहान का भी नाम लिया था। चलो लड़कों, इधर खड़े हो जाओ तीनों। दादा जान ने उन तीनों को देखते कहा। सब औरतें, मर्द और लड़कियां खामोशी से ये सारी कार्रवाई देख रही थी। सुफियान और अरमान ने एक तरफ खड़े हो गए थे, मगर जोहान अपनी जगह से हिला भी नहीं था। जोहान शाह, तुमने सुना नहीं हमारी बात? शब्बीर शाह ने सख्त लहजे में उसे कहा। सॉरी दादा जान, आपने कहा कंवारे लड़के, तो मैं कंवारों की लिस्ट में नहीं आता, मेरा निकाह हो चुका है। जोहान के अचानक बम फोड़ने पर सब खवातीन के मुंह पर हाथ गए थे, जबकि मर्द हजरात उसे हैरत से देखने लगे। ज़रमीना तो खौमाखा फिक्र कर रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा, तुमसे बाद में पूछते हैं हम घर जाकर। अभी जिमिल बेटा, आप इन दोनों में से किसी पर भी हाथ रख सकती हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तुम्हारी खुशी अहमियत रखती है और कुछ नहीं। दादा जान जिमल के सर पर हाथ रखते बोले, जबकि जिमल तो माऊफ हुए दिमाग के साथ खड़ी थी। क्या वाकई उसके पास मौका था अपनी मोहब्बत पाने का? ये सोच आते ही उसका हाथ खुद ब खुद बढ़ा था, और वो उसने सुफियान की जानिब इशारा कर दिया था। उसने अपनी जानिब इशारा करने से सुफियान ने अपनी जगह जम कर रह गया था। क्या वाकई उसने उसकी जानिब इशारा किया था? क्या वाकई वो उसकी होने को तैयार थी? क्या वाकई वो उसकी महरम बनने वाली थी? उसे तो यकीन नहीं आ रहा था। सुफियान, चलो आओ निकाह पढ़वाएं तुम्हारा, तुम्हें कोई मसला? दादा जान ने उसकी जानिब देखते कहा, जबकि वो जो हैरतों के दरिया में गौता ज़ंदा उनकी आवाज़ से बाहर आया था। जी दादा जान, मैं तैयार हूँ, बस अभी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, क्योंकि मुझे तैयार होना है, आखिर मेरी शादी है। आप तब तक सहर और ज़हीर का निकाह करवाएं, मैं अभी आया। वो खुशी से कहता कमरे से निकल गया था, और बाकी सब उसकी खुशी से देखते रह गए थे, मगर फ़ायदा बेगम अच्छे से समझ सकती थी उसकी खुशी। उन्होंने दिल से उसे खुश रहने की दुआ दी थी। ज़रमीना को बुलाने के लिए उन्होंने उसकी जानिब देखा तो हुरिया को देखा। उन्हें हैरत हुई थी कि ये कौन है। तभी उनकी नज़र उसकी गोद में मौजूद हदीद पर गई। उसे देखते ही उन्हें किसी का चेहरा याद आया था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, दादी की आवाज़ पर उन्हें देखा था। जाओ फ़ायदा, तैयारी करो, तुम्हारे बेटे की शादी है। तहसीन बेगम के हंसते हुए कहने पर वो भी मुस्कुराकर कमरे से निकल गई थी। कोई 20 मिनट बाद वो आया तो उसकी लुक पूरी बदल गई थी। बड़ी हुई दाढ़ी, मूछें और बाल सब कटवा लिए थे। जिमल की शादी के दुख में कुछ भी नहीं बनवाया था उसने पिछले दिनों, और आज वो पूरी तरह से खुद पर टाइम लगा कर आया था। काम वाला कुर्ता पहना वो स्टेज पर बैठा तो निकाह ख्वान ने निकाह शुरू करवाया। दोनों के दिलों की धड़कन तेज़ हुई थी निकाह के बोलों पर, मगर दिल सजदा ज़ेर था खुदा के आगे जिसने उन्हें उनकी मोहब्बत मिलाई थी और एक दूसरे का महरम बनाया था। निकाह की रस्म होते ही सबके चेहरे, जिन पर पहले परेशानी थी, वापस खिल उठे थे। सबसे ज़्यादा तो सुफियान के चेहरे पर रौनक थी, उसके तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे, जबकि जिमल के चेहरे पर भी अब गम की जगह खुशी और शर्माहट भरी मुस्कुराहट थी। जिमल को स्टेज पर थोड़ी देर बिठाने के बाद वापस ब्राइडल रूम में ले गए थे, क्योंकि उसे खाना खिलाना था।
جبکہ سفیان وہیں اسٹیج پر ہی بیٹھا تھا۔ مبارک ہو یار، تم تو اچانک ہی گھوڑی چڑھ گئے، میرا مطلب کہ بیوی والے ہو گئے۔ ذیشان زحان کے ساتھ اسٹیج پر آتا شرارتی لہجے میں بولا، جس پر سفیان نے اپنے چہرے پر کھلی مسکراہٹ کو اور لمبا کھینچا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زحان کو حشمت صاحب نے بلایا تھا اور وہ اسٹیج پر چلا گیا تھا۔ سفیان اور وہ ابھی بھی باتوں میں مگن تھے، تبھی فائدہ بیگم وہاں آئی تھی، جبکہ انہوں نے گود میں حدید اٹھایا ہوا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے حدید ان کے پاس تھا، انہیں نہ جانے کہ اس سے دلی لگاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے گود سے اتارنے کو ان کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، وہ بھی ان کے پاس ہی پرسکون تھا، حالانکہ وہ زیادہ دیر کسی کے پاس نہیں رہتا تھا۔ زرمینہ کی تو بہت کوشش تھی کہ وہ اس کے پاس رہے، مگر وہ 5 منٹ سے زیادہ رہتا ہی نہیں تھا کسی کی گود میں۔ اسے اپنی ماں یا باپ ہی چاہیے ہوتے تھے، لیکن فائدہ بیگم کی گردن کے گرد اپنے چھوٹے چھوٹے بازو ڈالے ان کے کندھے پر سر ٹکائے وہ بہت پرسکون تھا۔ حوریہ کہاں ہے آنٹی؟ ذیشان نے حدید کو ان کی گود میں دیکھتے حوریہ کا پوچھا، جبکہ ذیشان کے بولنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سینے میں اچانک سے کھچاؤ محسوس ہوا تھا۔ حوریہ تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے ذیشان کو دیکھتے پوچھا۔ جی آنٹی، میری ہی بیوی ہے اور حدید میرا بیٹا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کے ماں باپ نہیں آئے؟ انہوں نے اٹکتے ہوئے پوچھا، نہ جانے کیوں انہیں وہ اپنا لگا تھا۔ نہیں آنٹی، ماما کی میرے پیدا ہوتے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بابا کو فوت ہوئے 2 سال ہونے والے ہیں۔ ذیشان کے جواب پر انہوں نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو بیٹا گھر حوریہ اکیلی ہوتی ہے اس حالت میں، ایک بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے؟ ان کی حیرانگی سے پوچھنے پر ذیشان ہنسا تھا۔ آنٹی اکیلی کیوں، میں بھی تو ہوتا ہوں اس کے ساتھ۔ ذیشان کے جواب پر انہوں نے نام گردن ہلائی تھی۔ نہیں بیٹا، آپ میری بات نہیں سمجھے، آپ تو سارا دن آفس ہوتے ہیں اور وہ اکیلی گھر ہوتی ہے۔ اس حالت میں عورت کو اکیلا نہیں رہنا چاہیے، اور پھر کوئی بڑا ہونا چاہیے نا ان کے پاس ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ کمزور کتنی ہے، کوئی بڑی عورت ہو اس کے پاس تو اس کے لیے جو بہتر ہو اسے بتائے گی، اسے کھلائے گی۔ سب سے بڑی بات کہ حدید کو بھی تو کوئی سنبھال لے گا، آخر حوریہ کیسے 2 بچوں کو اکیلے سنبھالے گی؟ فائزہ بیگم اسے اپنی بات سمجھاتی بولی، جبکہ اس کی بات ذیشان کو بھی صحیح لگی تھی۔ جی آنٹی، مگر میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے اس کے لیے۔ ذیشان نے ان کو بے فکر کرنا چاہا۔ وہ تو صحیح ہے بیٹا، مگر جو کوئی اپنا سنبھالتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں سنبھال سکتا۔ تم ایسا کرنا کہ یہ شادی ختم ہوتی ہے نا تو تم اپنے آفس جاتے ہوئے حوریہ کو چھوڑ جایا کرنا ہمارے پر، اور واپسی پہ لے جایا کرنا، ہم سب گھر والے اس کا خیال رکھ لیں گے۔ فائدہ بیگم کی بات پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں آنٹی، بہت شکریہ، آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی ایسے ہی، وہ منع کرتا بولا۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بس چھوڑ جایا کرو۔ جی غیروں والی بات کر رہے ہو، بس میں اب کوئی انکار نہیں سن رہی۔ فائدہ بیگم تھوڑا سخت لہجے میں ڈانٹنے والے انداز میں بولی، جبکہ ان کا ڈانٹنا ذیشان کو بہت اچھا لگا تھا۔ کہ آنٹی میں چھوڑ جایا کروں گا، وہ مسکرا کر بولا، جس پر انہوں نے آگے ہوتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ واہ ماں، آپ کو تو بڑا پیار آ رہا ہے ذیشان پر، کبھی مجھ معصوم پر بھی پیار کر لیا کریں۔ سفیان جو تب سے ان کی باتیں سن رہا تھا شرارتی انداز میں بولا، جبکہ اتنے دنوں بعد اپنے بیٹے کو واپس پہلے والا ہنستا مسکراتا سفیان بندے دیکھ کر وہ اس پر قربان ہوتی اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ گھر پہنچ کر عدالت لگ چکی تھی۔ سحر تو رخصت ہو کر وہ جا چکی تھی، جبکہ زمل دلہن بنی وہیں لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی تھی، کیونکہ ابھی اسے بھی جاننا تھا کہ آخر زحان نے نکاح کس سے کیا ہے۔ سب وہاں موجود تھے سوائے زرمینہ کی، کیونکہ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جب سب کو پتہ چلے گا کہ زحان کے نکاح میں وہ ہے تو سب کیسا ری ایکٹ کریں گے۔ وہ کچن میں کھڑی دروازے سے باہر لاؤنج کا منظر چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ ہاں برخوردار، بتاؤ ذرا کس کی اجازت سے اور کس سے نکاح کیا ہے؟ دادا جان نے زحان سے سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ باقی سب کے چہرے پر بھی اس سے یہی سوال کر رہے تھے۔ اجازت تو دادا جان میری اپنی بھی نہیں تھی، بلکہ جس سے نکاح ہوا ہے اس کی بھی نہیں تھی، بس حادثاتی طور پر ہو گیا نکاح۔ زحان نے گلا صاف کرتے کہا، یہ بتاؤ کہ کس سے کیا ہے تم نے نکاح؟ کون ہے وہ لڑکی؟ اب کی بار دادی جان بولی تھی۔ زرمینہ ہے وہ لڑکی دادی جان، وہ تھوک نکلتا بولا، جبکہ اس کے جواب پر گھر کے تمام افراد جیسے پورے گھر کی چھت گر گئی ہو۔ کیا؟ زرمینہ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا۔ ان سب کے ری ایکشن پر اندر کھڑی زرمینہ نے دانتوں میں انگلی دبائی تھی۔ جی زرمینہ سے ہوا ہے نکاح میرا، زحان نے کہتے انہیں ساری بات بتائی تھی، جبکہ کہ کیسے اور کب ان کا نکاح ہوا تھا۔ دل تو کرتا ہے جوتی اتاروں اور تمہارے سر پر برسات کر دوں جوتیوں کی۔ یہ بات چھپانے والی تھی، مراد صاحب نے غصے سے اسے دیکھتے کہا، جبکہ جویریہ بیگم تو خود حیرت میں تھی، مگر تبھی انہیں اس دن زحان کا اپنے پاس آنا اور زرمینہ کے لیے ارمان کے رشتے کی بات سن کر بھڑکنا یاد آیا تھا۔ تو اس دن تو مجھے یہ بتانے آئے تھے، وہ اس کے پاس جاتی حیرانگی سے پوچھنے لگی، جس پر اس نے شرافت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ زرمینہ کہاں ہے؟ حیدر کو جب زرمینہ ادھر ادھر دیکھنے پر نہ نظر آئی تو اس نے پوچھا، میں لاتا ہوں اپنی بھابھی کو، مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے۔ ارمان شرارت سے کہتا کچن کی جانب بڑھ گیا اور اگلے ہی منٹ وہ زرمینہ کو زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لایا تھا۔ زرمینہ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھانے لگی تھی، جبکہ سب کی ڈانٹ کی ڈر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے رونے پر سب پریشان ہوتے، سب سے زیادہ تو زحان پریشان ہوتا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے دادا جان، وہ سرداروں نے زبردستی نکاح کروا دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں کتنا ڈرتی تھی آپ کے پوتے سے، وہ روتے ہوئے بولتی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ لائی تھی۔ ڈرتی تھی مطلب اب نہیں ڈرتی؟ دادی جان نے اس کے پاس آتے شرارت سے پوچھا، جبکہ اس کی شرارت کو بنا سمجھے وہ نہ گردن میں ہلا گئی۔ نہیں اب ڈر نہیں لگتا ان سے، کیونکہ اب یہ ڈانٹتے نہیں ہیں، وہ
سڑ سڑ کرتی بولی، جبکہ دادی کی اتنی دیر سے روکے ہوئے کہکے اب بند توڑ چکے تھے اور وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ ان کے ہنسنے پر سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ذوحان اور زرمینہ دونوں حیرت سے ان سب کو ہنستا دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کا سانس کیوں سوکھ گیا بیٹا؟ ہم کون سا تم دونوں کو سولی پر لٹکانے والے ہیں؟ ہمیں یقین ہے اپنے بچوں پر کہ وہ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ ضرور ایسی سچویشن ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نکاح کرنا پڑا تم دونوں کو۔ ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ تم دونوں کا نکاح ہوا۔ دادا جان ذوحان اور زرمینہ کو ایک ساتھ کرتے اپنے گلے لگاتے بولے، جس پر ان دونوں کو سکھ کا سانس آیا تھا۔ اوہ دادا جان، ڈرا دیا آپ نے۔ ذوحان ان سے دور ہوتا بولا، جس پر سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ اب تم دونوں کا نکاح ہو گیا تو میرا فیصلہ ہے کہ سفیان کے ولیمے کے ساتھ تم دونوں کی رخصتی کر دی جائے۔ کسی کو کوئی اعتراض؟ دادا سے پہلے اپنا فیصلہ سناتے آخر میں پوچھا، جس پر سب نے نام میں سر ہلاتے سوائے زرمینہ کے۔ مجھے اعتراض ہے دادا جان۔ زرمینہ کے بولنے پر سب نے اسے دیکھا تھا۔ کس بات پر اعتراض ہے بیٹا؟ دادی نے اسے پاس بٹھاتے پوچھا۔ مجھے ابھی رخصتی نہیں کروانی، کیونکہ ابھی تو یہ اچھے ہوئے ہیں، مجھے ان سے بہت سے نخرے اٹھوانے ہیں۔ رخصتی کے بعد بدل جاتے ہیں شوہر، اس لیے مجھے ابھی رخصتی نہیں کروانی۔ زرمینہ نے اپنے اعتراض کی وجہ بتائی، جبکہ اس کی وجہ سن کر ذوحان کے ساتھ باقی سب نے بھی ماتھا پیٹا تھا۔ اوف زرمینہ، نہیں بدلتا، میں ایسا ہی رہوں گا جیسا ابھی ہوں تمہارے ساتھ، میری گارنٹی تم اپنی ماما سے لے لو۔ ذوحان نے یقین دلاتے آخر میں جویریہ بیگم کی جانب اشارہ کرتے کہا، جس پر زرمینہ نے انہیں دیکھا تھا اور وہ اسے تھمز اپ کا اشارہ کرتی اسے گارنٹی دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں تیار ہوں، وہ شرما کے کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور اس کے شرمانے پر مسکرا دیے تھے۔ دادا جان، اٹس ناٹ فیئر، میرا نکاح کو 2 سال ہو گئے ہیں اور مجھے بھی میری بیوی چاہیے، میری بھی رخصتی کروائیں۔ حیدر کے اچانک بولنے پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ مسکان تو اس کی بات پر لاز ہوتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح بات کہی بیٹا تم نے، چلو پھر تمہاری رخصتی بھی ساتھ ہی ہوگی۔ دادا جان کے اعلان پر سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو جمل اور مسکان زرمینہ سفیان کے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ وہ بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، جبکہ دل میں ایک خوف بھی تھا۔ تب اس نے نکاح کے لیے سفیان کو تو چن لیا، مگر اب یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا اور اسے برا بھلا نہ کہے آ کر۔ وہ ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہی تھی، تبھی سفیان کمرے میں آیا تھا اور دروازہ بند کرتے اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ جمل کے دل کی دھڑکنوں کی اسپیڈ پکڑی تھی۔ آئی ایم سوری سفیان، میں نے آپ کو چنا، مگر میں کیا کرتی، دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے کبھی کہا نہیں، مگر میں بہت پسند کرتی ہوں آپ کو، بلکہ محبت کرتی ہوں۔ وہ سفیان کے بیٹھتے ہی شروع ہو گئی تھی، جبکہ سفیان اسے حیرت سے سن رہا تھا، مگر اس کے اظہار پر وہ مسکرایا تھا۔ سفیان نے جمل کا گھونگھٹ اٹھایا تو جمل کی چلتی زبان رکی تھی۔ سچ بتاؤں تو میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر انکار کے ڈر سے اظہار نہیں کرتا تھا۔ آپ کی شادی کے دنوں میں مجھ پر کیا بیتی یہ میں ہی جانتا ہوں، مگر آج آپ کے میرے ہونے سے وہ سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھے میری محبت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا بات اہم ہوگی؟ وہ جو سفیان کی ڈانٹ کی توقع رکھتی تھی اس کے الفاظ پر منجمد ہوئی تھی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اور اگر بارات آ جاتی، مگر چلیں سب کاموں میں اللہ کی بہتری ہے۔ بے شک آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ پہلے شکوہ کرتے پھر آخر میں خود ہی اللہ کی بہتری کہتے، اس نے سفیان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ ایک کیوں بیگم، جتنی مرضی کرو، وہ پیار سے بولا۔ کیا آپ میرے ساتھ مل کر شکرانے کے نفل ادا کریں گے؟ جمل کے پوچھنے پر سفیان نے آگے ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا، اور جمل کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تو وہ اپنی ہی نظروں میں معتبر ہوئی تھی سفیان کے عمل سے۔ کیوں نہیں جمل، بلکہ میری بھی یہی خواہش ہے۔ سفیان کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔